मैं नहीं ले रहा दवाई, गाजी ने मुस्कुरा के जवाब लिखा। लें गाजी प्लीज़, इसका फ़ौरन से रिप्लाई आया। नहीं, फटने दो ऐसे ही, तुम नाराज़ हो तो बेहतर है फट जाए। गाजी बहुत मुश्किलों से होंठों में मुस्कुराहट रोक रहा था। गाजी प्लीज़ दवा लें, रिप्लाई के साथ गुस्से वाले इमोजीज। नहीं, मेरा दिल नहीं है। गाजी भी अज़म कर चुका था, जब तक मानेगी नहीं तब तक हामी नहीं भरेगा। जी प्लीज़, मैं कह रही हूँ आपसे कुछ। और बिलाहिर वो हार गई। ओके, ले लेता हूँ जी की जान। इसने मुस्कुरा के टाइप किया और उठ के सर दर्द की गोली खा ली। नाराज़ हो अभी भी? इसने वापस आके मैसेज किया। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत, आपके पर्सनल्स हैं। इसका रिप्लाई आया तो गाजी को बुरा लगा। इसने वाकई गुस्से में बहुत बड़ी गलती की थी। क्या मतलब पर्सनल? मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ? गाजी ने दोबारा लिख के भेजा। अच्छी बात है, मुझे नींद आ रही है। इसका अगला रिप्लाई। खुदा प्लीज़ यार, मैं वैसे ही अपने माजी से परेशान हूँ, तुम भी इस तरह रवैया रखो। मैं कहता था बुरा हूँ मैं। गाजी ने झिंझला के लिखा। अच्छा आप सो जाएं। इसका अंदाज बदला, वो फ़ौरन इसका ख्याल करने लगी। नहीं, तुम नाराज़ रहोगी तो यार कैसे आएगी नींद? गाजी वाकई परेशान था। खुदा, वो मेरा माजी था, मेरी गलती थी, मैं बता रहा हूँ ना। गाजी ने अगला मैसेज भी खुद भेजा। नहीं जी, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं सुनना। वैसे भी आप तो मेरे जी हैं और वो सब शाह गाजी की गलतियाँ थीं, इग्नोर करें। वो वापस अपने अंदाज में बोली। पक्का? अब तो नाराज़गी नहीं है? इसने पूछा। नहीं, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। खुदा का रिप्लाई आया। पक्का बता दो। पक्का बता दिया। आप बताएं, पूरे दिन में क्या क्या किया आपने? इसका मैसेज आया। तुमसे लड़ा, अब्बा से लड़ा और रूहान को भी ख्वाह मुहा बेइज्जत करता रहा, बस। इसने हंसने वाले इमोजीज बना के भेजे तो खुदा का भी ऐसा ही रिप्लाई आया। फिर इससे बातें करते करते वो कब सो गया इसे मालूम ही न हुआ। तकरीबन 6 महीने हो गए थे। नूर को अब रात को नींद नहीं आती थी। वो काफ़ी देर करवटें बदलती थी। कभी गाजी घर ना आता था, कभी लड़ाई होती, कभी कुछ, या कभी यादें बेतहाशा थीं जिनको सोचते हुए ही रात बीत जाती। कभी बेचैनी से उठकर बैठ जाती या हर वक्त मोबाइल चेक करती, शायद गाजी आ गया हो। मगर अब तो आदत होने लगी थी इन सब चीज़ों की। मामूल के मुताबिक ही गुजर रहा था जब गाजी के फ़ोन पे खुदा का मैसेज आया। जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मामा को शक हो गया है, अगर मैं इन्हें बता दूं तो? गाजी पढ़ के मुस्कुरा दिया। बता दो, इसने बिना तौक़ुफ़ के लिखा। ठीक है। इसका अगला रिप्लाई आया। फिर वो ऑफलाइन हो गई। अम्मा ने इसकी पूरी बात गौर से सुनी थी, मगर कुछ कहा नहीं था, सिवाय इसके कि वो अब्बा से बात करेगी और वो गाजी से कांटेक्ट ना रखे। इस बात को इसने एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दिया था। गाजी, किससे बात कर रहे हो? अम्मा ने इसे मोबाइल में घुसे देख के पूछा। हुदा से, इसने बिना सर उठाए जवाब दिया। कौन है ये? इन्होंने त्यूरी में बल डाल के पूछा। लड़की है। गाजी ने सर नहीं उठाया। क्यों करते हो इससे बात? उन्होंने पूछा। मोहब्बत करता हूँ इससे, गाजी ने जवाब दिया। वो लड़की किस घराने की है, क्या कास्ट है? उन्होंने पूछा। जिसकी भी, जैसी भी हो, मैं इससे शादी करूँगा। जानवर थोड़ी खरीद रहे हैं जो रंग नस्ल देखें, इसने इनकी आंखों में आंखें डाल के कहा। अच्छा, अम्मा ने गहरी सांस ली। कहाँ से मिली तुम्हें? उन्होंने दोबारा पूछा। पता नहीं, नसीब से, वो हंस के बोला। इसकी बात सुनने लगे हो ना? उन्होंने दोबारा इसको घूरा। हाँ, बहुत ज़्यादा, समझाती अच्छा है ना? गाजी ने कंधे अचकाए और आराम से बैठ गया, जबकि अम्मा वहाँ से उठ के चली गई। बिजनेस मुस्तकिल डाउन जा रहा था, जबकि गाजी परेशानी में घिरा हुआ था। वो हुदा को भी कम टाइम दे रहा था, जिस पे वो अक्सर इससे नाराज़ होती थी, मगर वो क्या करता? मसला भी ना बता सकता था कि अच्छा नहीं लगता, मगर आज वो वाकई बहुत बुरी तरह चिढ़ गई थी। गाजी ने इसे पूरा दिन ही बात नहीं की थी, तो गाजी को बताना ही पड़ा। खुदा यार, क्या करूं? बिजनेस डाउन जा रहा है, काम इतना है, मैं क्या क्या करूं? वो उलझ के बोला। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका रिप्लाई आया। अब मैंने सोचा तुम सोचती होगी
कि और लोग तो पता नहीं रिलेशन में क्या क्या बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की, तुम बस मेरे मसले ही सुलझाती हो। इसने बहाना किया। जी, आपका दिमाग जो है वो एक्सपायर हो गया है, आइंदा ये मत सोचना और आके बस मुझे बता देना कि क्या बात है। देखें, आप सबसे पहले अल्लाह पाक से बिज़नेस करें। इसका रिप्लाई आया तो गाजी को ताजुब हुआ। अल्लाह से बिज़नेस? जो इसने पूछ भी लिया। हाँ, अल्लाह से बिज़नेस करें, आप सदका दें, वो आपको ज़्यादा देगा। खुदा का रिप्लाई हमेशा की तरह मुनफरिद। अच्छा नहीं लगता यार थोड़ा सा सदका देना, गाजी ने बहाना तराशा। आपके पास 2 रुपये भी है ना तो दे दें, अल्लाह पाक के ख़जानों में आपके पैसों से कमी या ज़्यादती नहीं होती, नौज़ बिल्ला, इसके पास बहुत हैं, आप बस नीयत अच्छी रखें, इसने समझाया। ओके, दे देता हूँ, गाजी ने मुस्कुरा के लिखा और उठ गया। गाजी ने ज़िंदगी में शायद पहली बार मौजज़ा देखा था। अभी वो सदका देकर बैठा ही था कि इसके बिगड़े काम संवरने लगे। वो वाकई खुदा से बड़ा इम्प्रेस हुआ था, बल्कि वो तो शुरू से ही इम्प्रेस था। गाजी ने इसे जाके सब बात बताई तो वो हंसती। अच्छा ये बताएं, घर पे सब कैसे हैं? खुदा ने पूछा। ठीक हैं बिल्कुल, बस अम्मी की तबीयत शानी के बाद से ज़्यादा ख़राब होती है, इसने बताया। शानी के बाद से? क्यों? खुदा ने पूछा। पता नहीं यार, क्या नज़र लग गई है, गाजी ने सर झटक के लिखा। जी, असल में आप अस्कार किया करें, जब शानी था तो मामा करती होंगी, अब कोई नहीं करता। अल्लाह का नाम होगा तो कुछ नहीं होगा, खुदा ने जवाब दिया। अच्छा, वो क्या होते हैं, आई मीन क्या करते हैं इसमें? गाजी ने पूछा। अब वो शर्मिंदा नहीं होता था। बस अल्लाह का जिक्र किया करें, मैं आपको मसनून अस्कार सेंड कर दूंगी, आप पढ़ेंगे, इसने हुक्म जमाया और गाजी मज़ीद फिदा हुआ। यस बॉस, इसने हंसने वाले इमोजी के साथ भेजा। तब ही इसके पास 2 PDF फाइल्स आईं जिन पे लिखा था सुबह के अस्कार और दूसरी शाम के अस्कार, और फिर खुदा का मैसेज था। जी, ये सब आपने पढ़ने हैं याद से। गाजी मुस्कुराया। अच्छा जी, इसने लिख भेजा, और इस दिन से वो बाकायदगी से पढ़ने लगा। आज सुबह ही अम्मा जान से मुँह मारी, फिर ऑफिस में मुसीबतें, वो सच में बददिल हो गया था। बस एक दिन तो वो अस्कार भूला था, और ये सब अजाब होगा यकीनन अल्लाह का, इसने सोचा। और हल तो एक ही के पास था, खुदा। झट इसे मैसेज किया, जिसका फ़ौरन रिप्लाई भी आया। इसने पूरी बात इसके गोश गुजार दी। खुदा, मुझे पता है अल्लाह अजाब दे रहा होगा मुझे, गाजी ने हदशा जाहिर किया, और दूसरी तरफ नूर ने सर पे हाथ मारा था। बस मौका चाहिए इस इंसान को बददिल होने का, नफ़ी ख्यालात भरने का, इसने तंग आके सोचा, फिर हंस दी और मैसेज टाइप किया। जी देखें, कुछ लोग अज़कार करते हैं और छोड़ देते हैं, इनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, और कुछ करते हैं और छोड़ते हैं तो इनके साथ गड़बड़ें होती हैं। पता है क्यों? इसने सेंड किया, और वो जानती थी वो आगे से क्या कहेगा। क्यों? तवक्को के मुताबिक रिप्लाई आया। जी, जो दिल से करते हैं इनके साथ गड़बड़ें होती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को इनका इस्कार करना पसंद होता है, और जब वो अस्कार नहीं करते तो अल्लाह पाक इन्हें मुश्किलें देकर याद दिलाते हैं कि प्यारे बंदे, आज तू मुझे याद करना भूल गया, जल्दी से याद कर ले, ताकि मैं भी तुझे याद रखूं। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। इसमें याद करने से मुराद मैं तेरी मदद करूँगा, समझ आई? इसने पूरा लंबा मैसेज टाइप किया और फिर इंतज़ार करने लगी, जब तक वो सोचों में खो गई। आज ही मुबशरा को सब बताया था, और इसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था ये रिलेशन हराम है। हाँ, जानती तो वो भी थी, मगर वो तो गाजी को राह रास्त पे ला रही थी, वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही थी। इसने सर झटक के सोचा और सबकी स्टोरीज देखने लगी। तभी एक पुरानी दोस्त की स्टोरी नज़रों के सामने से गुजरी। मोहब्बत कितनी ही पाक क्यों ना हो, बगैर निकाह के हराम है। नूर को पढ़ के कुछ हुआ, मगर इसने फ़ौरन सोचा निकाह तो हम कर ही लेंगे ना, कौन सा वक्त गुजारी कर रहे हैं। और इस दिन नूर फरहान ने वो संभलने का मौका खो दिया जो बगैर गिरे संभलने के लिए मिलता है, यानी अब गिर कर ही संभलना था। और तब भी वक्त तलखी से मुस्कुराया था। गाजी मैसेज पढ़ के मुस्कुरा दिया। ओह यस, अल्लाह पाक तो बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कब से बदले लेने लगे। वो धीरे से हंसा और वो PDF खोल के अस्कार करने लगा।
وہ جانتا تھا اب سب صحیح ہو جائے گا، اور کیوں نہ ہوتا، بگڑے کام سنوارنے والا تو بیٹھا ہی اوپر تھا۔ نور کے لیے آج کا دن بہت ہی کٹھن ثابت ہوا تھا۔ ماما نے آ کے اسے بتا دیا تھا کہ جس لڑکے سے شادی کرنے کی خواہش اس نے ظاہر کی تھی، پاپا اس پہ راضی نہیں۔ اس نے بے تحاشا طویلیں کی، مگر سب بے سود۔ اس نے یہ بات من و ان غازی کو دہرا دی، تو غازی نے ان کا فون نمبر لے کر بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پہ۔ غازی بدلا ضرور ہے، مگر کمزور نہیں ہوا۔ اگر نہیں دے گا اس کا باپ ایسے لڑکی تو اٹھا کے لے آؤں گا میں۔ اس کے دبنگ بیان پہ لوگوں نے شاید تالیاں پیٹی ہوں گی، مگر روحان نے تو اپنا سر ہی پیٹا تھا۔ پاگل انسان، لکھتی لعنت، آرام سے بیٹھ جا، دیکھنے دے کیا ہوتا ہے۔ تو باپ نہ بننا، بتا رہا ہوں میں، روحان نے اسے سمجھایا۔ اچھا کیوں نہ بنوں میں؟ غازی کو تو مانو بہت ہی برا لگا۔ بھائی اب تو شوہر بن جا یا باپ، ہانی نے منہ بسورا۔ ہاں پہلے شوہر بنتا ہوں پھر باپ۔ غازی نے چٹکی بجائی تو دونوں ہنس دیے۔ دن تو جیسے لپیٹے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی، کبھی کسی کی بات کا رونا تو کبھی کسی کی بات کا مزہ۔ آج پورا دن نور سے غازی کی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ کسی کے ہاں کا کہہ کے گیا تھا، مگر اب تک واپس نہیں آیا تھا، اور نور کا آج ناراض ہونے کا پورا ارادہ تھا۔ غازی بھائی آج تو عرصے بعد آئے ہو۔ رمضان نے اس کے آگے ایک گلاس رکھا۔ ہاں یار بس ٹائم نہیں ملتا، غازی نے مسکرا کے جواب دیا۔ آج وہ واقعی بہت دن بعد رمضان کے گھر آیا تھا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ غازی نے آنکھوں سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایپل جوس ہے، رمضان مسکرا کے بولا۔ غازی نے لبوں سے لگا لیا۔ اسے لگا کرواہٹ اس کے اندر تک گھل گئی۔ وہ ہٹانے ہی لگا تھا، تب ہی اسے لگا کسی نے زبردستی گلاس اس کے لبوں سے لگایا، اور وہ سارا کا سارا شراب اس میں انڈیل دیا۔ غازی کو سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد اسے نہیں معلوم پڑا وہ کتنا پی گیا۔ روحان ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے مستقل ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے، آستینیں فولڈ تھیں، جبکہ پیشانی پہ پسینے کی بوندیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کے پہنچ جائے۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا ہوا پہنچا اور گاڑی جھٹکے سے رمضان کے گھر کے آگے روکی۔ دندناتا ہوا اندر گھسا، جبکہ غازی آب حیات پینے میں مصروف تھا۔ روحان نے زوردار مکہ رمضان کے منہ پہ رسید کیا، جس سے اس کے منہ سے خون آ گیا۔ اس نے غازی کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا ہے اوئے؟ غازی نے نشے سے لال ہوتی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ گھر چل، خدا بلا رہی ہے۔ روحان نے جان کے اس کا نام لیا تو وہ نشے میں مسکرایا۔ آ رہا ہوں یار۔ اس نے یار کو لمبا کھینچا۔ روحان رمضان کو خونی آنکھوں سے گھورتا ہوا غازی کو لے گیا۔ بے شک وہ رات بے حد کٹھن تھی۔ خدا کو سمجھ نہیں آیا وہ اس کو کیسے سنبھالے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دور تھا، بلکہ وہ نشے میں تھا اور اکیلا بھی۔ روحان اسے اپنے گھر لے آیا اور زبردستی فروٹس وغیرہ کھلائے، پھر اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کے گھر لے گیا۔ اسے اس کے کمرے میں بند کیا۔ غازی کے ہاں سب سو رہے تھے۔ روحان اس گھر کا ہی فرد سمجھا جاتا تھا، تبھی وہ آتا یا جاتا کوئی نوٹس نہ لیتا تھا۔ یہی حال غازی کا اس کے گھر میں تھا، مگر آج روحان رازداری سے آیا تھا، کیونکہ وہ غازی کو سہارا دے کر لایا تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو بہت ممکن تھا کہ ہنگامہ بھرپا ہو جاتا۔ اس نے غازی کو سر درد کی دوا دی اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے گھر بھی جانا تھا۔ اس کے سب گھر والے شادی کے سلسلے میں باہر تھے، تو گھر میں اس کا ہونا ضروری تھا، ورنہ وہ آج رات وہاں رک جاتا۔ غازی کا سر گھوم رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور خدا کو کال ملائی، جو نہ اٹھائی گئی۔ اٹھا نہ، غازی کھینچ کے بولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ دوبارہ کال کی تو وہ اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، خدا کی غصے بھری آواز ابری۔ وعلیکم السلام، غازی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا۔ اب کیوں زحمت کی آنے کی، مت آتے۔ خدا ناراض تھی سو غصے سے بولی۔ میں نے نہیں کیا یہ، غازی کپ کپاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا جی؟ خدا کا انداز فوراً بدل گیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے نہیں کیا، وہ اس کی غلطی تھی، میرا نہیں قصور۔ وہ بولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے جی؟ مجھے بتائیں تو، کیا ہوا ہے؟ خدا نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے نہیں کیا نا۔
وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولا، کیا نہیں کیا، کیا ہوا ہے؟ ہدا کی ناراض آواز ابھری۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ایک تو کسی کے آنے کا ڈر، اوپر سے غازی کا عجیب انداز۔ وہ عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا جیسے پاگل ہو۔ زی ہوا کیا ہے؟ ہاں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بتائیں کیا پریشانی ہے؟ نور نے اسے سمجھایا۔ میں نے نہیں کیا نا، وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولا۔ زی کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح چیخی۔ دوسری طرف سے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر رونے کی آواز آئی۔ زی کیا ہو گیا ہے؟ غازی پلیز بتائیں، وہ تڑپ رہی تھی جیسے۔ میں نے نہیں کیا کچھ، یقین کرو نا، وہ روتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، میں نے یقین کیا آپ کا، میں نے یقین کیا، وہ بچوں والے انداز میں سمجھانے لگی۔ میں نہ اس کے گھر تھا۔ غازی کا ٹوٹا پھوٹا لہجہ ابھرا۔ کس کے گھر تھے؟ نور اب بے صبری سے ٹہلنے لگی تھی۔ رمضان کے، غازی کا جواب آیا۔ کیا ہوا؟ کیا کیا اس نے؟ اسے اندازہ تو ہونے ہی لگا تھا مگر وہ اعتراف سے ڈر رہی تھی۔ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، اللہ کرے، وہ دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے نہ مجھے نہ وہ نہ، غازی ہکلا رہا تھا۔ وہ بدتر سے بدتر حالت کی طرف جا رہا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ بتائیں مجھے۔ نور ناہن کترانے لگی، حالانکہ یہ اس کی عادت نہ تھی مگر حالت ایسی تھی۔ اس نے نہ مجھے نہ کہا یہ ایپل جوس ہے، اور میں نے نہ پیا، وہ نہیں تھا مگر کڑوا بہت تھا، میں نے نہ جان کے نہیں۔ غازی پھر صفائی دینے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ کی غلطی نہیں ہے، خدا نے سمجھایا۔ پھر اس کو آرام کی تلقین کرنے لگی مگر وہ بالکل ضدی بنا ہوا تھا۔ وہ ہر بات پہ ماضی کو یاد کر رہا تھا، کبھی ہنستا کبھی روتا، اور نور کے ضبط کا پیمانہ تو تب لبریز ہوا جب وہ اپنے ماضی کا بتانے لگا۔ وہ ہر بات کے بعد بچوں کی طرح کہتا، خدا کو نہ بتانا، خدا کو کچھ نہ بتانا، وہ چھوڑ دے گی مجھے، اسے نہیں بتانا۔ نور خاموشی سے سنتی رہی، پھر ایک دم بولی، غازی خدا کیسی ہے؟ خدا؟ وہ ایک دم سے چپ ہو گیا۔ ہاں خدا کیسی ہے؟ نور نے دوبارہ پوچھا۔ خدا بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، میری خدا ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے، وہ کبھی بھی مجھ پہ غصہ نہیں کرتی، پر سب کہتے اس نے مجھے اچھا کیا، پر کوئی نہیں دیکھتا وہ خود کی کیسی ہوگی، وہ نہ راتوں کو نہ نہیں سوتی، اب اس کی آنکھوں کے نیچے وہ کالے کالے نہیں ہوتے، وہ بن گئے، وہ نہ میری نہ ٹینشن لیتی، بہت زیادہ لیتی ہے، وہ سب سے الگ ہی ہے، وہ میری ہے نا، اسے نہیں بتانا، خدا کو نہ بتانا۔ نور نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا، کبھی کہتا تم کون ہو، وہ کہتی نور، تو کہتا میں بس خدا سے بات کرتا ہوں اور لڑکیوں سے نہیں، پھر کال کاٹ کے دوبارہ ملا کے کہتا ہیلو خدا، کبھی رونے لگتا، کبھی ہنسنے لگتا، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ، جبکہ نور کو سمجھ نہیں آتی وہ ہنسے یا روئے۔ اس کے رونے سے وہ ایک دم تڑپ جاتی اور فوراً پیار سے سمجھا کے خاموش کرواتی، کبھی کلمہ پڑھتی، کبھی سونے کی دعا، اور رات 2 بجے سے بات کرتا ہوا غازی قریب 5 بجے سو گیا، مگر نور نہیں سوئی۔ وہ پوری رات جاگتی اس کے الفاظوں پہ غور کرتی رہی۔ واقعی ایسا ہی تو تھا، سب یہی دیکھتے رہے کہ غازی بدل گیا، کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ نور بھی تو بدل گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا مگر وہ اور اس کا دل۔ غازی کہتا تھا نور نے اسے سکون دیا ہے، وہ اسے کیسے بتاتی نور نے اسے اپنا سکون دیا ہے، وگرنہ یہ چیزیں بازار سے دستیاب نہیں ہوتی۔ کوئی قربان ہوتا ہے تو کسی کی عید ہوتی ہے۔ صبح شور شرابے سے غازی کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو بستر پہ پایا۔ ہوا کیا تھا؟
یہ اسے یاد نہیں تھا۔ وہ رات گھر آ کے سویا، اس نے ذہن پہ زور ڈالا اور پھر کڑیاں ملائیں۔ اوہ، پرانی یادیں۔ اسے ایسے حال میں ہمیشہ ہانی ہی چھوڑتا تھا۔ اس نے موبائل پڑا دیکھا، سکون کا سانس لیا۔ وہ تھا، پر والٹ، ٹٹولا وہ غائب، اور گاڑی کی چابیاں وہ بھی۔ غازی حیران ہو گیا، یہ سب آخر کہاں گیا؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے میسیجز دیکھے، خدا کے تھے، مگر پوری رات ایک بھی میسیج نہیں تھا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ اس نے میسیج کیا، سوری کل رات بات نہ کر سکا۔ دوسری طرف سے ہوں کا رپلائی آیا۔ غازی نے لیٹ کے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا اور ٹائپ کرتے ہوئے ہی سو گیا۔ دوسری طرف نور سمجھ گئی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ فون بند کر کے لیٹ گئی۔ پوری رات کی جاگی، مگر نیند اب بھی غائب تھی۔ چنگاڑ کی سی آواز کانوں میں سیسا گھولنے کے برابر تھی۔ غازی کانوں پہ تکیہ رکھ کے آواز دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر دوسری طرف بھی کوئی ڈھیٹوں کا ڈھیٹ تھا۔ اس کی تو مٹی ہی اللہ نے ڈھٹائی رکھی تھی، اور ایسا ہو کون سکتا ہے ایک کے سوا؟ غازی نے تکیہ دور پھینکا اور فون کان سے لگا لیا۔ کیا مصیبت ہے؟ بلکہ یوں کہوں، مصیبت، تجھے کیا مصیبت ہے؟ غازی دہاڑا، جبکہ دوسری طرف خاموشی رہی۔ غازی نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا۔ نمبر تو روحان کا ہی تھا، مگر پھر وہ بندہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ہے، گونگا ہو گیا ہے کیا؟ غازی نے دوبارہ پوچھا۔ شاہ غازی، کل رات تو اٹھا کے خاموشی سے گھر لے آیا۔ اگلی بار اگر آپ رمضان سے دوستی رکھتے ہیں تو بھول جانا، کوئی یار روحان بھی تھا۔ سنجیدگی سے کہہ کے فون کھٹاک سے بند ہو گیا۔ غازی ہکا بکا فون کو دیکھے گیا۔ وہ چاہتا تو کال بیک کرتا، مگر ابھی اسے خدا کی پڑی تھی۔ اس کو تو وہ مل کے منا لے گا۔ غازی نے خدا کا لاسٹ میسیج دیکھا، وہ آن لائن تھی۔ عجیب رویہ تھا، وہ سو گیا تھا اور خدا نے پوچھا بھی نہیں۔ خدا ناراض ہو؟ غازی نے سینڈ کیا۔ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد رپلائی آیا، سوری میں کل رات بات نہیں کر سکا۔ اس نے معذرت کی۔ اچھا، خدا نے رپلائی دیا۔ پھر ایک ریکارڈنگ آئی جو تقریباً گھنٹے کی تھی، اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ غازی نے حیرانی سے ہیڈ فون کان میں لگائے اور انہیں سننے لگا۔ وہ جیسے جیسے سنتا جاتا اس کے پیروں سے زمین کھسک رہی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کر دی۔ ریکارڈنگ بھیج کے نور فون بند کر کے سونے لیٹ گئی تھی، یا رونے لیٹ گئی تھی، کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا، ہر چیز سے۔ امی کو سر میں درد کا بہانہ بنا کے وہ سو گئی۔ آنسو کے بہنے سے دل ہلکا ہو گیا تھا اور نیند نے بسیرا کر لیا تھا۔ ساری ریکارڈنگز کال ریکارڈنگز تھی جو خدا نے غازی سے بات کرتے ہوئے کی تھی۔ غازی کو وہ سب سن کے شرمندگی ہونے لگی۔ خدا کا انداز اور اس کی اپنی باتیں، وہ تو سب بھول گیا جو ہوش میں ہوتے ہوئے اس سے کبھی نہیں کہا تھا۔ آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ یہ رمضان کا بچہ، اس نے سب خرابی کر دی تھی۔ اور پھر روحان بھی ٹھیک ہی کہتا تھا۔ غازی نے خدا کو کال ملائی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ بات اس کی پریشانی کے لیے بہت تھی۔ رات 11 بجے نور نے موبائل آن کیا تو وہ ایک دم ہینگ ہو گیا۔ پھر ایک ساتھ 100 کے قریب میسیجز بجے۔ نور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ایک تلخ مسکراہٹ۔ یار اب تو گرل فرینڈ کی طرح ناٹک بند کر، بس مان جا، ورنہ بتا رہا ہوں میں اچھا نہیں ہوگا۔ غازی نے غصے سے روحان کو گھورا۔ غازی، میں نے منع کیا تھا کہ تو اس کے گھر نہیں جائے گا۔ صبح جا کے تیری گاڑی اور والٹ لے کے آیا ہوں، مگر وہ والٹ خالی ہے، روحان نے غصے سے بتایا۔ اوہ، غازی کے ہونٹ گلائی میں کھل گئے۔ 50,000 تھے اس میں میرے، وہ ہنس کے سر کھجاتے ہوئے بولا۔ تبھی روحان نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ صحیح کہتے ہیں انکل، تم ایک نمبر کے فضول انسان ہو۔ وہ غصے سے بولتا کھڑا ہو گیا۔ یار تجھے مجھ سے زیادہ پیسے پیارے ہیں، میں بچ گیا، یہ بہت ہے نا؟ غازی نے ہنس کے کہا۔ لعنت، تو جو بچ گیا تو کون سا احسان ہو گیا؟ پیسوں سے پیزا آ سکتا ہے، تجھے بیچ کے بیل بھی نہیں آئے گا۔ ہانی واپس موڈ میں آیا تھا۔ یار چل تجھے پیزا کھلاتا ہوں۔ غازی اسے لے کے اٹھ گیا، جبکہ وہ بار بار فون پہ نگاہ دوڑا رہا تھا، مگر رپلائی نہیں آیا تھا۔ نور نے میسیجز دیکھے اور پھر
नूर ने मैसेजेस देखे और फिर रिप्लाई दिया। जी बोलें। सॉरी, गाजी का मैसेज आया और तब नूर ने आंखें बंद कर ली। हर बार सॉरी, हर बार गलती। खैर, इट्स ओके इसने लिख भेजा। माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी माफ़ कर दो। इसका मैसेज आया। कोई बात नहीं जी, गलती से हुआ है। इसका दिल फ़ौरन नरम हुआ। गाजी और शर्मिंदा हुआ। नहीं नहीं, वो अक्सर इससे कहती थी आप मेरे किंग हो और किंग माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते, और आज भी वो इसे माफ़ कर रही थी। खुदा, मेरा कसूर नहीं है। फिर से रिप्लाई आया और एकदम इसकी कॉल आ गई। हेलो। नूर ने उठाया और वो फ़ौरन ही शुरू हो गया। खुदा, मेरी गलती नहीं है। इट्स ओके जी, मैं नहीं छोड़ रही। हाँ, मैंने कहा था, मगर मैं जानती हूँ गलती और जुर्म में फ़र्क होता है। गलती जान के नहीं करते, जुर्म जान के होता है। नूर को याद था इसने एक बार गाजी से कहा था अब अगर इसने शराब पी तो दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म, और वो इस वजह से ही डर रहा था। ये बात तो पक्की थी। हुदा की बात सुन के गाजी मुतमईन हो गया। हुदा इसे नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। मगर क्या ये माफ़ी वाला काम कभी ख़त्म होगा? क्या माजी इसको छोड़ेगा? अब गलतियाँ नहीं करूँगा, इसने अज़म से सोचा। मगर माजी साथ नहीं छोड़ेगा, ये शायद वक्त ही बताता। नूर और गाजी की ज़िंदगी हमेशा की तरह पुरसकून जारी थी। गाजी ने नूर के वालिदैन से बात करने की कोशिश की, मगर किसी एक ने भी फ़ोन नहीं उठाया। वो दोनों ही परेशान थे। नूर कभी बात ना कर पाती, कभी कुछ, मगर ये सब किसी एक की नज़रों में घूम रहा था, और वो था मिसिस शब्बीर की नज़रों में। वो गाजी के बदलते रवैये को देख चुकी थी, और अब इसका चिड़चिड़ापन और मोबाइल उठाते ही सबसे ज़्यादा खुश अहलाकी। इनको इस बात से गुस्सा आता था हमेशा। नूर तो दिन गिन गिन के गुजारती थी। अब 1 साल हो गया रिलेशन को, और तब महीने पे महीने लिपटे जा रहे थे। बस 1 महीना रह गया। उफ़, नूर की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। गाजी और वो बस 1 साल से कम अरसे में इतना क्लोज हो गए थे, जैसे एक दिन किसी एक के बगैर ना गुजरता था। आज वो गाजी से बात कर रही थी, तभी गाजी का अंदाज बदला। वो परेशान परेशान सा लगने लगा। नूर ने देखा वो इंस्टा पे एक्टिव था, तो वो किसी आफिया नाम की लड़की से बहस कर रहा था, किसी अजीब सी बात पे कि वो लड़की इस पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी। नूर ने गाजी को सिम पे मैसेज किया, किससे लगे हैं? गाजी ने इसे बताया, बहन से बात कर रहा हूँ। क्या परेशानी है, किस बात पे बहस कर रहे हैं? नूर सीधा मुद्दे पे आई। क्या वो? गाजी ने बस इतना ही लिखा। गाजी, क्या बात है? नूर ने पूछा। तो गाजी ने वीडियो कॉल कर ली। अब वो लोग अक्सर वीडियो कॉल करने लगे थे। वो चेहरे से परेशान लग रहा था। क्या बात है? नूर ने पूछा। नूर, मेरी एक कज़न है आफिया, मैं इसे बहन कहता हूँ। एक बार मैंने इसकी मदद की, और आज वो कहती है कि मेरा और इसका अफेयर है, वगैरह वगैरह। गाजी झुके सर से कह रहा था। मुझे नहीं समझ आता नूर, वो ऐसा क्यों कह रही है? मैं बहुत परेशान हूँ। गाजी इसे बता रहा था और शर्मिंदा भी था। नूर हंसी तो हंसती चली गई, जबकि गाजी इसे हंसते देख के मबहूत हुआ था। एक तो पता नहीं वो इसे इतनी अच्छी क्यों लगती थी। नूर हंसते हुए खुले बाल लपेटने लगी तो गाजी ने इशारे से मना किया। खुले छोड़ दो। नूर एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बांध लिए। वो पिंक शर्ट और पिंक शिफॉन दुपट्टा फैलाए वाइट शलवार, जिसके पांचे आलती पालती मार के बैठने की वजह से नजर आ रहे थे, में मलबूस थी। जी देखें, वो दोनों हाथ उठा के बोली। गाजी इसे इंतमाक से देखने लगा। अगर आप रिलैक्स हैं, आपको लगता है आप गलत नहीं हैं, तो फिर क्या मसला है? नूर ने मुस्कुरा के पूछा तो गाजी इसे बस देखे जा रहा था। फिर एकदम चौंका। हाँ, तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ? इसने पूछा। डर तो रहे हैं, नूर मुस्कुरा के बोली। नहीं, बस तुम्हारी फिक्र थी, तुम क्या सोचोगी? गाजी ने बिलाखिर सच बोला। मैंने आप पे भरोसा किया है मिस्टर। मेरी सोचें बस यहाँ से शुरू होती हैं कि आप मेरे हैं, और यहीं पे ख़त्म होती हैं। नूर मुस्कुरा के बोली तो इसने देखा कि गाजी के चेहरे पे एतमाद उतरा। इसकी टेंशन जैसे गायब हो गई थी। नूर, आई लव यू। गाजी इसको देख के बोला। जहाँ चेहरा लाल हुआ था, इसने खटाक से वीडियो कॉल बंद कर दी। तब ऑफिस में बैठा गाजी कहका मार के हंसा था। नूर आज खुशी से पागल हो रही थी।
اس کے اور غازی کے ریلیشن کو آج 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ آج پورا دن اس سے باتیں کر رہی تھی۔ غازی بھی بے حد خوش تھا۔ اس نے ایک زبردست سا سیلیبریشن کیا تھا روحان کے ساتھ، اور یہ سب نور کو سینڈ کیا تھا۔ نور، آج میں ماما سے بات کروں گا تمہارے بارے میں، غازی نے مسکرا کے کہا۔ نور ہنس دی۔ بس؟ اور کیا؟ مگر وقت بتانے والا تھا اب اور کیا۔ یہ سال شاید آخری خوشی لانے والا تھا، یا نہ ختم ہونے والا غم۔ آج صبح نور فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکی تھی، نہ غازی کو اٹھا پائی تھی۔ کل کا دن دونوں کے لیے ہی یادگار تھا۔ کل کے دن دونوں ہی خوش تھے۔ ان کے ریلیشن کو 1 سال ہو گیا تھا۔ نور نے غازی کو چیک کیا تو وہ آف لائن تھا۔ اس نے میسج کیا گڈ مارننگ اور اٹھ کے منہ دھونے چلی گئی۔ فریش ہو کے آتے ہی چیک کیا تو رپلائی آیا ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ چھو گئی۔ یہ تو روز کی بات تھی، نیا کیا تھا؟ مگر دن ابھی ختم ہوا کہاں تھا۔ مت کریں بات، آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ نور نے غصے سے میسج لکھا تو دوسری طرف سے ہوں کا رپلائی آیا۔ زی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یار آپ نے بات نہیں کرنی تو کہہ دے، ہوں ہاں کر رہے ہیں یا بات ہی نہیں کر رہے۔ نور کو واقعی غصہ آیا تھا۔ خدا، تم مجھے چھوڑ دو، اس کا عجیب سا رپلائی آیا۔ نور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا بےہودہ مذاق ہے یہ، نور نے لکھ بھیجا۔ اسے امید تھی وہ اب کہہ دے گا کہ مذاق کر رہا ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں، میں بریک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا رپلائی توقع کے برعکس آیا۔ نور، میں فریحہ کے لیے سوٹ لینے جا رہی ہوں، اس کو دیکھنے کچھ لوگوں نے آنا ہے پرسوں، اماں نے اندر آتے ہی بتایا۔ اوکے جی، جائیں، نور نے بمشکل مسکرا کے جواب دیا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ زی، کوئی ناراضگی ہے تو ویسے کہیں، یہ الفاظ نہ نکالے منہ سے، اس نے تڑپ کے لکھا۔ مس نور، میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، بس۔ اور پہلی بار غازی کے میسج میں مس نور لکھا دیکھ کے نور کو اندازہ ہوا کہ ناولز میں لکھا یہ جملہ حلق خشک ہونا کسے کہتے ہیں۔ اسے لگا اس کے حلق میں کانٹے اگائے۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ غازی، کیا بات ہے بتائیں تو، اس نے لکھا، پھر جلدی سے مٹا دیا اور کنڈی لگائی دروازے کی اور فون کیا۔ غازی، فون اٹھاتے ہی وہ بےتابی سے بولی۔ دوسری طرف سے بھاری آواز ابھری۔ زی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ غصہ کر لیں، جو بھی ہے یوں نہ کریں، نور تڑپ کے بولی۔ نور، میں یہ رشتہ، میرا مطلب تعلق اور نہیں نبھا سکتا۔ دوسری طرف سے گیلی سی آواز میں غازی بولا۔ غازی پلیز مذاق مت کریں پلیز، نور التجائی لہجے میں بولی تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ نور نے فٹافٹ دوبارہ ملائی، وہ ایک بار کاٹی گئی، پھر دوبارہ ملائی تو اٹھا لی گئی۔ غازی پلیز 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 کال مت کاٹیے گا، پلیز آپ کو میرا واسطہ، کال مت کاٹیے گا پلیز، شانی کا واسطہ، نور ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس نے آج ہوش و حواس والے غازی کے آنسوؤں کی آواز پہلی بار سنی تھی۔ نور پلیز پلیز مجھے کال مت کرو، مجھے معاف کر دو پلیز، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ غازی پلیز مت روئیں پلیز، غازی مجھے بتا دیں کیا بات ہے، مجھے بتائیں تو۔ نور کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ غازی نے کال کاٹ دی۔ نور نے دوبارہ ملا دی، وہ خود کو روک نہیں سکتی تھی۔ غازی پلیز کال مت کاٹیں پلیز، آپ کو شانی کا واسطہ ہے، غازی مت کاٹیں پلیز پلیز۔ نور کو لگا کوئی اس کی سانسیں کھینچ رہا ہے۔ نور، میں بے وفا نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، غازی روتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ غازی پلیز مجھے میرا گناہ تو بتائیں، غازی پلیز مجھے میرا گناہ تو بتائیں، میری غلطی تو بتائیں، میں تو آپ کے ساتھ ہر حال میں خوش تھی، غازی میرا قصور تو بتائیں۔ نور پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور دوسری طرف غازی بھی اسی طرح رو دیا۔ پلیز پلیز مجھے بتائیں میرا قصور، بس یہ بتا دیں، غازی میرے ٹکڑے کر دیں، پلیز مجھے چھوڑے مت، پلیز مجھے ایک گولی مار دیں، چھوڑے مت۔ اور محبتوں کو مانگ کے حاصل کرنے پہ یقین نہ کرنے والی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آپ ایسا کر کے خوش ہیں؟ بس یہ بتا دیں، میں چھوڑ دوں گی آپ کو، آپ کی خوشی کی خاطر، وہ تڑپ کے بولی۔ ہاں میں خوش ہوں،
کانپتی آواز میں روتا ہوا غازی بولا۔ لہجہ بتا رہا تھا وہ کتنا خوش ہے۔ غازی نے فون کاٹ دیا اور موبائل آف کر دیا۔ نور دیوانہ وار فون ملاتی رہی، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ کال نہیں جانی، کال نہیں جانی اور کال نہیں جانی۔ اس کی وضاحت اب سنیں۔ غازی موبائل پہ لگا ہوا نیچے آیا اور ٹیبل پہ بیٹھ گیا، جبکہ اماں نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کے گہرا سانس لیا۔ ہر وقت ہی لگے رہو گے اب موبائل پہ اس سے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، شادی کر لوں گا تو موبائل پہ نہیں لگنا پڑے گا، وہ ہنس کے بولا۔ شادی کرو گے؟ انہوں نے گھور کے اسے دیکھا۔ ہاں۔ غازی کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ چھوڑ دو اسے، وہ ایک دم سے بولی۔ غازی نے چونک کے انہیں دیکھا۔ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تڑپ کے بولا۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے امی، غازی بے چینی سے بولا۔ مجھ سے نہیں کرتے؟ وہ گھور کے بولی۔ اماں، آپ میں اور اس میں کیا مقابلہ؟ آپ اماں ہیں میری۔ تمہیں میری قسم، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو مجھے چھوڑ دو، یاد رکھنا میں تمہاری ماں نہیں پھر۔ وہ فیصلہ سنا کے اٹھ گئی، اور تب شاہ غازی نے جانا بے بس ہونا کیسا ہوتا ہے، تب شاہ غازی نے جانا مرد مجبور کب ہوتا ہے۔ یہ تھی کیسا یہ درد ہے عشق عشق کی 13 اور 14 ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔